ایک اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے برا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک اچھے انسان کے ساتھ اس دور میں، اس زمانے میں ہمیشہ کے لیے برا کیوں کیا جاتا ہے؟ آخر بھلائی کی جزا، بھلائی کا بدلہ برائی کی صورت میں کیوں دیا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو پریشان مت ہونا، مایوس مت ہونا، بلکہ مبارک ہو تمہیں کہ اللہ نے تمہاری یہ نیکی قبول فرما لی، اللہ نے تمہاری یہ کسی کے ساتھ کی گئی بھلائی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہم نے یہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، ہماری یہ بھلائی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب لوگ تمہیں بھلائی کی جزا، بھلائی کا بدلہ برائی کی صورت میں دینے لگیں تو پکا یقین کر لینا اللہ نے تمہاری نیکی قبول فرما لی، اللہ نے تمہاری یہ بھلائی قبول فرما لی۔ فرمایا جب اگلی نیکی کرنے کا موقع ملے، ایک بار نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کرنے کا موقع ملے، ایک بار کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد دوسری بار بھلائی کرنے کا موقع ملے تو پکا یقین کر لینا اللہ نے تمہاری یہ نیکی قبول فرما لی۔ آخر اچھا انسان ہے کون؟ آؤ ایک لمحے کے لیے میں تمہیں مدینے کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں۔ مدینے کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، میٹھے نبی سے پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا دنیا میں سب سے بڑا بہترین اور اچھا انسان کون ہے؟ اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خوبیاں ارشاد فرمائیں، اگر وہ خوبیاں آپ کے اندر بھی پائی گئی ہیں تو پکا یقین کر لینا کہ آپ بھی اللہ کے سامنے اچھے انسان ہیں، اللہ کے سامنے بہترین انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا دنیا میں سب سے بڑا بہترین انسان کون ہے؟ سب سے بڑا اچھا انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اچھا انسان ہے وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ فرمایا بہترین انسان ہے وہ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، بہترین انسان ہے وہ جو اپنی پوری فیملی کے لیے بہترین ہے۔ فرمایا اچھا اور بہترین انسان ہے وہ، اچھا اور بہترین شخص ہے وہ جو قرآن مجید خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے، غور کیا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی شخص کھائے پیے بغیر تو نہیں سو گیا، کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا، کسی کے اوپر ستم تو نہیں ہو رہا۔ دنیا کا سب سے بڑا حکمران ہو کر، عادل حکمران ہو کر رات کو سوتا نہیں ہے، مدینے کی گلیوں میں گشت کرتا ہے، کوئی کھائے پیے بغیر تو نہیں سو گیا، کوئی دکھوں میں مبتلا تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا گیا، کسی کے ساتھ برا تو نہیں کیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا، قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے، ایک گھر کے قریب سے گزرے، اسی گھر سے آواز آ رہی تھی، رات کا دوسرا پہر اس گھر سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کچھ سننے لگے، اندر سے ماں اور بیٹی کا آپس میں تکرار ہو رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا، کسی مسئلے پر تکرار چل رہا تھا۔ اب ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو، بیٹی کہتی ہے ہرگز نہیں ڈالوں،
ماں کہتی ہے میرا کہا مانو دودھ میں پانی ڈال دو، کہتی ہے ہرگز نہیں ڈالوں گی۔ کیوں ڈالوں؟ اللہ نے دودھ کو خالص بنایا اور میں اس میں ملاوٹ کیوں کروں؟ اللہ نے دودھ کو دودھ بنایا ہے، میں اسے پانی کیوں کروں؟ یہ برا کام میں ہرگز نہیں کرنے والی، اللہ رسول کو ناراض کرنے والا کام، میں مر تو جاؤں گی لیکن میں یہ برا کام نہیں کروں گی۔ اور ویسے بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع فرمایا ہے، فرمایا دودھ میں پانی نہیں ملانا، اگر ملاؤ گے تو یاد رکھنا تمہیں سزا دی جائے گی، تم عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ ماں نے کہا بیٹی یہ ذرا ہوش تو کر، اس وقت عمر کہاں دیکھ رہا ہے، دودھ میں پانی ڈال دے، اس وقت عمر کہاں دیکھ رہا ہے۔ نیک سیرت بیٹی بولی ماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، عمر کو پیدا کرنے والا تو دیکھ رہا ہے، تجھے اور مجھے پیدا کرنے والا تو دیکھ رہا ہے، جو ہر چیز سے واقف ہے، جو ہمارے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے، وہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ مرنے کے بعد اس رب کو کیا منہ دکھائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیک سیرت لڑکی کی، نیک سیرت بچی کی باتیں سنی، اس گھر کی نشاندہی کی، الٹے پاؤں واپس گھر چلے گئے، جا کر اپنی بیوی محترمہ کو کہا کہ مبارک ہو، میں نے آپ کے بیٹے عاصم کے لیے خوبصورت سا رشتہ تلاش کر لیا ہے، مجھے ایک نیک سیرت لڑکی مل گئی ہے اپنے بیٹے عاصم کے لیے۔ صبح ہوئی، آپ کے حکم پر معلوم کیا گیا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے اور ایک یتیم لڑکی رہتی ہے، ایک بیوہ عورت رہتی ہے، ایک اس کی بیٹی رہتی ہے۔ بیٹی خوبصورت بھی ہے، نیک سیرت بھی ہے، بیٹی کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا ہے، جس قدر وہ خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ نیک سیرت بھی ہے، حق بولتی ہے، سچ بولتی ہے، پانچوں وقت کی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، ہر وقت قرآن مجید پڑھتی رہتی ہے، دین کے ساتھ بڑی گہری محبت رکھتی ہے، گہرا تعلق رکھتی ہے۔ یہ تو نواح رہنے والی تمام عورتیں اس نیک سیرت لڑکی کی تعریف بیان کرتی ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی ہے۔ دوسرے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیوہ عورت کے گھر گئے، گھر جا کر اس بیوہ عورت کی بیٹی کا اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتہ مانگا۔ جب رشتہ طے ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادی، ہمیشہ کے لیے اچھا کرنے پر بھی اچھا ہوتا ہے اور اچھا سوچنے پر بھی اچھا ہوتا ہے۔ جو انسان اچھا کرتا ہے اسے اچھا ہی صلہ دیا جاتا ہے، جو انسان اچھا سوچتا ہے نا اسے بھی اچھا صلہ ہی دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہائے اس اچھائی نے اس لڑکی کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی شہزادی بنا دیا۔ اور یاد رہے برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، جو شخص کسی کے ساتھ برا کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ بھی برا کیا جاتا ہے۔ ایک مالک تھا، اسے غصہ آیا، اس نے نوکر کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ جیسے ہی نوکر کو، ملازم کو تھپڑ لگا اسے بھی غصہ آ گیا، وہ گھر آیا، گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آتے ہی بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی۔ جیسے ہی بیوی کو تھپڑ لگا، وہ شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی، وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اب غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس بیوی نے کیا کیا، ساتھ میں بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا، اس نے بڑے والے بیٹے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ جیسے ہی بیٹے کو تھپڑ لگا، اب وہ الٹا ماں کو مار تو نہیں سکتا تھا، ساتھ میں ایک چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اس نے چھوٹے بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی۔ اب چھوٹے بھائی کو تھپڑ لگا، بڑے بھائی کو مار تو نہیں سکتا تھا، چھوٹا بھائی غصے سے آگ بگولا ہو کر گھر سے باہر نکلا، سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب کتا مالک کے بچے کو مار تو نہیں سکتا تھا، کتا تو حیا کرنے والا جانور ہے، وہ مار تو نہیں سکتا تھا۔ کتا غصے سے آگ بگولا ہو کر اٹھا، گھر سے باہر نکلا، دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر سے ایک شخص آ رہا تھا، اس کتے نے اس آنے والے شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا، پیروں کو کاٹ دیا۔ پتہ ہے یہ کون سا شخص تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے غلام کو مارا تھا، کسی کے ساتھ برا کر کے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کا حق غصب کر کے، کسی مظلوم پر ظلم کر کے، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو بہا کر۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے، نہ
بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ آخر ایک اچھے انسان کے ساتھ برا کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والے انسان کو اونچا کرنا چاہتا ہے، لیکن منافق لوگ اسے نیچے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اچھائی کرنے والے شخص کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے، لیکن لوگ اسے گرانا چاہتے ہیں۔ اللہ بڑھانا چاہتا ہے، اونچا کرنا چاہتا ہے۔ منافق لوگ اسے برائی کر کے، برائی کی دلدل میں پھنسا کر اسے گرانا چاہتے ہیں۔ سنو، جسے اللہ عزت دے دے، ساری کائنات مل جائے، اسے بے عزت نہیں کر سکتے۔